میں آپ کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو سیکھ سکوں۔ آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے؟ آج جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا یہ پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، محبت کے متعلق۔ لیکن جب بھی ہم خداوند کے کلام کو سنتے ہیں تو اس میں سے خدا ہمیں کوئی نئی بات، نئی چیز سکھانا چاہتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے محبت کے متعلق، محبت کس نے ہم سے کی؟ میں تھوڑا سا آپ کا ٹینشن ذرا رہے، میں آپ سے بھی پوچھوں گا، کس نے ہم سے محبت کی؟ خدا نے۔ اور اس کی محبت ہم پر کیسے ظاہر ہوئی؟ یوحنا 3:16 آیت آتی ہے کسی کو؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی۔ یہ دیکھتے ہیں کہ خدا ہم سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، اور اس نے اس محبت کو ہم پر ظاہر کیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو کیا کیا؟ بخش دیا۔ ہمارے گناہوں کے لیے، ہمارے کفارے کے لیے کہ ہم کیا کریں؟ ہم نجات پائیں، ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اگر ہم دوسرے اقوام میں دیکھیں تو وہ ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں۔ ایک ٹانگ پر کھڑے ہوتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں، پہاڑوں پر جاتے ہیں، اور اپنے اس نجات کو پانے کے لیے، اس ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے لیے سالوں سال کھڑے رہتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں اپنے حساب سے۔ لیکن خدا نے ہم سے جو محبت کی وہ لازوال۔ کوئی بھی ہم سے کہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، محبت کیا مانگتی ہے؟ محبت قربانی مانگتی ہے۔ خدا نے ہم سے محبت کی اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ کیا کرے گا؟ ہمیشہ کی زندگی کا وارث۔ اب ہم دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ بھی خدا سے محبت کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے نا کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں۔ اب جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو خدا سے محبت کرتے ہیں؟ سب کرتے ہیں۔ آج اگر خدا آپ سے کہتا ہے کہ جو تیری سب سے پیاری چیز ہے وہ مجھے دے دیں گے آپ؟ مانگ رہا ہے نا خدا، آپ محبت کرتے ہیں خدا سے، اور خدا نے ہم سے محبت کی، اس نے اپنا بیٹا دے دیا، اور اب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، اور وہ ہم سے کیا کرتا ہے؟ ایک تقاضا کرتا ہے کہ جو سب سے اچھی چیز ہے، پیاری چیز ہے نا، مجھے دے دیں گے آپ؟ نہیں نا، دل نو ہاتھ پہنتا ہے نا۔ لیکن خدا کے لوگ ایسے ہیں، اگر آپ نے بائبل مقدس کا مطالعہ کیا ہے تو ایک شخص آپ کو ملے گا ایسا، خدا نے اسے کیا کہا؟ جو تیری سب سے پیاری چیز ہے، اور پیارا اس کا کیا تھا؟ بیٹا تھا۔ اس کو لے قربان کر۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس محبت کا جو خدا انسان سے کرتا تھا اس کو اس نے پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو دیا۔ کون تھا وہ شخص؟ ابراہیم، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے نہیں ہم اسے کہتے کہ ایمانداروں کا باپ ہے وہ، اس کے کام جو ہیں اس کی وجہ سے اسے یہ لقب دیا گیا کہ تو کیا ہے؟ ایمانداروں کا باپ۔ اور آج ہم دعا بھی اس کے نام سے کرتے ہیں، ابراہیم یا اسحاق اور یعقوب کے خدا۔
دیکھیے اس نے خدا کی بات مانی، اس سے محبت کرتا تھا اور ظاہر کیا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا تو تیرا اکلوتا بیٹا ہے، اسحاق اسے لے اور کیا کر، میری خاطر قربانی کر۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کہا کہ خدا یار 100 سال کا میں ہو گیا، 100 سال میں تم نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے اور اب وہی تو مانگ رہا ہے مجھ سے کہ اس کی قربانی دے دے۔ کیا تھا خدا سے سوال اس نے؟ نہیں، اس کو دیا، چلا گیا جہاں پر خدا نے اسے کہا تھا کہ جو جگہ میں تجھے بتاؤں گا وہاں جانا اور وہاں پر اپنے بیٹے کی قربانی کرنا۔ تیار کر لیا سارا کچھ۔ باپ بیٹے نے پوچھا کہ پاپا سارا کچھ دیا ہے، برا کہا ہے جس کی قربانی کرنی ہے؟ تو ابراہیم نے کہا خدا، اس نے اپنے بیٹے کو باندھا اور اس قربان گاہ پر جو اس نے تیار کی تھی لٹا دیا۔ بیٹے کی فرما برداری دیکھیں آج، اس نے باپ سے نہیں پوچھا کہ بابا تو میرے بن کے لکڑیاں کیوں کاٹتا ہے، کیوں یہ تو عمل کر رہا، بلکہ چپ چاپ لیٹا رہا۔ اور جب ابراہیم چھری چلانے لگا تو اوپر سے کیا آواز آئی، ابراہیم کو خبردار اس پہ چھری نہ چلانا، ہاتھ روک لے اپنا۔ جب ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو خدا ہم سے بہت زیادہ محبت، لیکن اگر ہم دیکھیں تو خدا نے کیا کیا یہاں پر آزمایا، جس کو وہ محبت کرتا تھا اس کی آزمائش لی اور وہ آزمائش میں پورا ہوا۔ زبانی کلامی تو ہم سارے کہہ دیتے تھے بڑی محبت، لیکن جب آزمایا جاتا ہے بندہ تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں کھوٹا ہے کہ سچا، کھوٹا ہے کہ خراب۔ تو خدا نے جب ابراہیم کو آزمایا تو اس کسوٹی پہ وہ پورا ہوا۔ جب ہم سنار کے پاس جاتے ہیں تو کوئی زیور لے کر جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے اس کے پاس ایک کسوٹی ہوتی ہے، اس پر رگڑ کے دیکھتا ہے کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ خدا بھی ہمیں ایسے پرکھتا ہے، آزماتا ہے کہ ہم اصلی ہیں کہ نقلی ہیں۔ انسان سے انسان کی محبت کے متعلق ہم تھوڑا سا دیکھیں، ہم کئی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ماں باپ کے محبت کا ذکر ملتا ہے اور پھر بچوں کی محبت کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ سب سے زیادہ کون محبت کرتا ہے انسان سے؟ آواز نہیں آ رہی۔ ماں باپ جو ہے وہ سب سے زیادہ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ بیڈ پہ ہی پیشاب بھی کر دیتا ہے، چچی بھی کر دیتا ہے، لیکن وہ جگہ جب گیلی ہو جاتی ہے تو ماں کیا کرتی ہے، وہاں سے اس کو اٹھا کے سوکھے میں لٹا دیتی ہے کہ میرے بچے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے گلے کی وجہ سے۔ اور جب بچوں کی باری آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، آج کل کے دور کی بات کروں گا میں، پرانی بات نہیں کرتا، وہ بات جو ہمارے درمیان ہوتی ہے، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ماں باپ بڑے دھوم دھام سے خوشی سے کیا کرتے ہیں، ان کی شادیاں کرتے ہیں، اور جب ان کی شادیاں کر دیتے ہیں تو پھر وہ دونوں جو ہیں وہ میاں بیوی کے رشتے میں بن جاتے ہیں، تو پھر ماں کی محبت کیسے ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، پھر دوسری محبت شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنی ماں سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں
کہ وہی ماں جو اپنے بیٹے کے لیے بہت توقع کرتی ہے اور خوش ہوتی ہے، میں اپنے پتر میں سے اپنے سیرا دیکھا، اور جب وہ سیرا بن جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے کام، تو پھر وہی جس کو بیاہ کر لاتی ہے وہ عورت اپنے بیٹے کے لیے، اس سے پھر اس کی بنتی ہے، محبت میں دراڑ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ پیار، وہ محبت جو شادی سے پہلے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ شادی کے بعد تھوڑا نرم ہوتا جاتا ہے۔ اور میاں بیوی کا جو ایک رشتہ خدا نے بنایا، کیونکہ یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ رشتہ خدا نے بنایا، اور اس نے کہا تھا کہ تو اپنے ماں باپ سے الگ ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ ملا دے۔ لیکن وہ محبت جو شروع میں ہوتی ہے میاں بیوی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ، وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا ہے، اس میں بھی دراڑ آ جاتا ہے۔ جدوں تک جوان رہندے نے تھوڑا ایک دوسرے نے لاڑ دیندے نے، پیار دیندے نے، کرتے ہیں، فرمائشاں پوریاں کرتے ہیں، اور جدوں تھوڑا یہ بڈھے ہو جاتے ہیں یا کوئی پرابلمس آ جاندیاں نے، تو وہ پیار جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، کم ہونا شروع۔ لیکن جو ہمارا خدا ہے، اس کا جو ازل سے ہمارے ساتھ پیار تھا، وہ آج تک کٹ نہیں ہوا۔ اب ہم دکھ میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، کہیں سے بھی ہماری کوئی ہیلپ نہیں ہوتی، تو ہم کس کے پاس آتے ہیں؟ پھر رب کو، وہ دے کے گوڈے ٹیکنے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ تو ہماری اس مشکل کو آسان کر، کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں کیا کیا ہے؟ تخلیق کی ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اور ایک محبت جو جوانی میں ہوتی ہے، وہ تقریباً سب کو ہوتی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مینوں نہیں ہوتی ہے نا سب کو جوانی میں محبت۔ بول رہے نہیں ہوتی تو دس نہیں سب لوگ، کیونکہ خدا نے ایک سسٹم ایسا بنا دیا ہے، جب آدم کو دیکھا کہ یہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس کو گہری نیند عطا کی، اور اس کی پسلی میں سے ایک پسلی نکال کر اس کی عورت بنا۔ آپ ذرا اپنی پسلیوں کو دیکھیں کہ دل کے کتنی قریب ہے، دل کے قریب ہے نا بہت پسلی، اور یہ پسلی میں سے نکلی ہے، پسلی میں سے بنی ہے، تو ظاہر پیار تو ہوگا نا، کیونکہ ایک چیز دل کے قریب ہو جو ہو، اس کو تو آدمی عزیز رکھتا ہے، پیار کرتا ہے، یہ قدرتی عمل ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں سلیمان بادشاہ کتنی، اس کو کتنی محبت تھی عورتوں سے، دیکھیں ذرا کلام پڑھیں، کتنی اس کی 1700 بیویاں اور 300 عورتیں، جو کلام پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کیوں، اس کے کچھ زیادہ ہی نزدیک والی پسلی میں سے خدا نے عورت کو بنا دیا تھا، اس لیے اس کو بہت زیادہ پیار تھا عورتوں سے، بہت کٹھی کر لی اس نے۔ لیکن آج کے دور میں ہم ایک ہی مل جانا وہی غریب، انہوں پال لو وہی بڑی گل، وہ محبت کر لو وہی بڑا گل۔ لیکن اس لیے آدمی جو ہے عورت سے محبت کرتا ہے کہ اس کے دل کے وہ قریب ہے۔ اگر وہ خدا جو ہے ٹانگ میں سے ہڈی نکال کے بنا دیتا عورت کو، پیار نہیں سی ہونا، محبت نہیں سی ہونی، لیکن خدا بہت بڑا سائنسدان ہے، اس نے اس جگہ کو منتخب کیا کہ یہ آپس میں ان کا پیار ہے۔ ہم دوستوں کی بھی بات کر لیں، آج کل ہم کئی دفعہ سنتے ہیں وہ یار میرا بہت اچھا دوست ہے، ہر مشکل میں میری پریشانی میں کام آ جاتا ہے، لیکن آج کل کی دوستی جو ہے وہ
وہ بھی بغیر مطلب کے نہیں. کوئی بھی دیکھیں ہماری زندگی میں بہت سے ہم نے دوست بھی بنائے ہوں گے، لیکن جب تک ہمارے پاس نوٹ ہے، پیسہ ہے، تو سارے ہمارے دوست ہیں، سارے ہم سے محبت کرتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے رشتے دار جو ہیں وہ بھی ہماری مشکل میں ہمیں چھوڑ جاتے ہیں. لیکن خدا جو ہے اس نے ہمیں آج تک نہیں چھوڑا. ہم زندگی میں کتنے گناہ کر جاتے ہیں، کیسی کیسی برائیاں کر جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں چھوڑا. جب ہم اس کے پاس آتے ہیں، اس سے کہتے ہیں اے باپ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم سے یہ بھول ہو گئی ہے، تو ہمیں معاف کر. تو کیا کرتا ہے؟ کر دیتا نا معاف. لیکن ہم کلیسیا جو ہے اس میں بھی محبت کا فقدان دیکھتے ہیں. جو پرانی کلیسیاں تھیں ان میں ہم دیکھتے ہیں جو نئی کلیسیاں بنی ان میں کتنی محبت تھی. ان میں جو لوگ شامل ہوتے تھے اس میں امیر لوگ بھی تھے اور غریب لوگ بھی تھے، میرے جیسے ماڑے بھی لوگ تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ اعمال کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے. جو امیر لوگ تھے اپنی جائیدادیں بیچ کر کیا کرتے تھے؟ لوگوں میں کہ ایک ہو جائیں، ایکول پیار محبت ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے. لیکن اگر آج کی کلیسیا میں ہم دیکھیں تو ہمیں محبت کا فقدان نظر آتا ہے. ہر آدمی اپنے گھر سے مست ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میرے پڑوسی نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. ہمارے خادم جب ہم یرمیہ نبی کے سیغے کو دیکھتے ہیں تو یرمیہ اپنی قوم کے لیے بڑا فکر مند، بہت پریشان. وہ کہتا ہے کہ میری منت قوم شفا. اس کی قوم پریشان ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، اور وہ روتا ہے اور کہتا ہے کہ میری منت قوم شفا کیوں. یہ ہمارے لیے ایک آئیڈل ہے. جتنے بھی آج کل کے خادم ہیں، میں اس سے پہلے سلاٹر ہاؤس میں میرا پیغام تھا تو میں نے یرمیہ پہ ایک پیغام دیا تھا. اور آج کل کے جو خادم ہیں وہ اپنی کلیسیا کے لیے روتے ہیں، ان کو فکر ہے اپنی کلیسیا کی. سب جانتے ہیں آپ کہ کتنے ایسے خادم ہیں، انہیں بھی گن سکتے ہیں 2 4 6 بس، جن کو میں جانتا ہوں کہ حقیقت میں وہ خدا کے خادم روتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اپنی کلیسیا کے لیے کہ میری کلیسیا جو ہے وہ کیا ہو، ترقی کرے، انہیں کسی قسم کی کوئی پرابلمس نہ ہو. روزے رکھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور بہت کم ایسے ہم نے بات کی. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب بھی شہر والی مہینے میں 2 دفعہ ہوتی ہے، یہاں پہ 2 دفعہ ہوتی ہے مہینے میں شہر والی، تو ہم وہ اس میں پڑھتے ہیں کہ اگر تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو کیا ہوگا؟ سب جانیں گے کہ تم کس کے شاگرد ہو. میرے شاگرد. کیا ہم اس بات کو جو ویسے تو ویسے ہمیں پتہ ہے، آدم بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، اپنے پڑوسی سے اپنی مانی محبت رکھ، لیکن یہ خالی سننے میں اچھا لگتا ہے، کون اس پہ عمل کرتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو سب جانیں گے تم میرے شاگرد ہو. کیا ہم شاگرد ہیں اس کے؟ نہیں ہے نا. کون کہتا ہے کہ میں اس کی باتوں پر عمل کرتا ہوں؟
हम جس سے محبت رکھتے ہیں اس کی بات کا ہم احترام کرتے ہیں، اس کی بات ہم مانتے ہیں، لیکن جب خدا یسوع جو کہتا ہے ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ اس نے جب ہم اس کی تعلیم کو دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ سب سے مشکل جو مذہب ہے وہ مسیحیت، اس سے بڑا کوئی مشکل مذہب ہے ہی نہیں، کیونکہ جب ہم اس کی تعلیم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر تیرے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا کاٹ دے، تو پھر جب ہم اس کی بات پر عمل نہیں کرتے تو کیا ہم مسیح کہلانے کے حقدار ہیں؟ یہ پچھلے دنوں میں ایک میں نے ویڈیو دیکھی فیس بک پہ، ایک بزرگ گورا تھا، وہ بس میں تبلیغ کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یسوع کیا ہے، یسوع زندگی ہے، وہ ہمارے گناہوں کے لیے اس نے کفارہ دیا، اور ایک نوجوان لڑکا اس کو منع کر رہا ہے، لیکن وہ بات کر رہا ہے اور اس کو ایک تھپڑ مار دیتا ہے وہ بزرگ، وہ نوجوان، تو وہ دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دیتا ہے، اس سے بھی مار دیا۔ یہ ہے محبت، کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، عمل کر کے بھی ہمیں دکھانا پڑتا ہے، اور مسیحیت میں یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو حقیقی مسیح بنائیں۔ یہ جو آج حوالہ پڑھا گیا ہے یہ سارا ہی محبت ہے۔ آپ نے بہت دفعہ پڑھا کہ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کھنکھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھام چھوں۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا کہ ہم کیا ہے، کہ اگر ہم میں محبت نہیں ہے تو ہم کیا ہیں؟ جھنجھناتی جھام، پھر ہم اپنے آپ کو انسان یا آدمی نہیں کہہ سکتے۔ لکھا ہے کہ اور اگر مجھے نبوت ملے، سب بھیدوں کا اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں۔ مسیحیت محبت، جب ہم کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں محبت کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، کچھ ملتے ہی نہیں۔ اور جو آج کل ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ کمی جو ہے ہماری کلیسیوں میں وہ محبت۔ تو پائپ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ منوڑے اور کیماڑی میں آئیں، بہت دن سے ڈیٹ سے مجھے کہتے رہے تھے، لیکن میں نے پھر بولا، میں نے بولا اچھا یار فائنل 9 تاریخ کا میں نے بولا فائنل 9 کو جانا۔ لیکن جب ہم کلام کو دیکھا میں نے تو میرا بولا یار روزوں کا تو سب بتا رہے ہیں کہ جن ایام میں، کیونکہ روزوں کے ایام میں سارا کچھ بتا دیا، سویرے رکھو شامی کھول لو، دوسرے میں کھول لو، 3 دن کا روزہ، 1 دن کا روزہ، 40 دن، یہ تعلیم تو ہمیں ان ایام میں ملتی رہتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ جس چیز کی ہمارے اندر کمی ہے میں اس کو اپنی کلیسیا کے ساتھ شیئر کروں، اور سب سے زیادہ کمی مجھے محبت کی ہے، اسی لیے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم محبت کے مختلف کلام میں سے سیکھ سکیں۔ محبت کیا ہے؟ صابر۔ محبت کیا ہے؟ صابر ہے، صبر کرنے والی ہے۔ کیا ہم صبر کرتے ہیں؟ نہیں نا۔ اگر آپ میں محبت ہے تو آپ میں یہ خاصیت ہوگی کہ آپ کیا ہیں؟ آپ صابر ہوں گے، صبر کرنے والے ہوں گے، اور محبت مہربان، محبت حسد نہیں کرتی۔ کیا ہم حسد کرتے ہیں کہ نہیں؟
تو یار ہم نے دیکھو نویں گڈی لے لی پتہ نہیں کتوں پیسہ آ گیا انہیں نواں گھر بنا لیا پتہ نہیں کتوں لے کے آیا پیسہ ہو سکتا 2 نمبر ہوئے گا پیسہ ہم یہ باتیں کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں حسد کرتے ہیں اور جو حسد کرتا ہے اس میں کیا ہے محبت نہیں ہے یہ خوبی ہمیں بتا دی گئی ہے کہ جو محبت ہے وہ صابر ہے مہربان ہے محبت حسد نہیں کرتی محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں نازیبا کام نہیں کرتی اپنی بہتری نہیں چاہتی دوسریاں بھی بہتری چاہتی دوسرے واسطے دوسرے لوگوں کے لیے جس میں محبت ہوتی ہے دوسرے لوگوں کے لیے بہتری ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے لیے روزہ بھی رکھتے ہیں کہ خدا ان کو اور زیادہ برکت دے اور زیادہ خوشحال بنائے ہم کوئی مالدار ہوتا ہے تو وہ کس سے ملتا ہے جو اس کی کیٹاگری کے لوگ ہوتے ہیں جو غریب ہوتا ہے ساری کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی ہم ان کے گھر میں بھی نہیں جاتے ان سے ملتے بھی نہیں کہ کہیں یہ کچھ مانگ نہیں لے مجھ سے میں نے یہ باتیں جو ہے نا اپنی زندگی کے تجربے سے آپ کو کہہ رہا ہوں 85 میں لاکھوں پتی تھا میں اور وہ لوگ جو میرے ساتھ تھے میرے دوست تھے میرے احباب تھے مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے اچانک میں لاکھ پتی سے کہنے لاکھ پتی تو ککھ پتی ہو گئی وہی لوگ جو مجھ سے پیار کرتے تھے ہر وقت مجھے ڈاکٹر صاحب کرتے تھے وہی لوگ مجھے دیکھ کر سائڈ ہو جاتے تھے یار کوئی معاملہ نہیں یہ زندگی کا تجربہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کا وقت اچھا ہوتا ہے تو سب آپ سے محبت کرتے ہیں اور جب آپ کا وقت خراب ہو گیا آپ کے رشتے دار بھی چھوڑ جائیں گے آپ کوئی عجیب رشتے دار آپ کے نزدیک نہیں آئے لیکن جو میری زندگی کا ایک تجربہ ہے کہ بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں پیار کرتی ہیں واپس آپ کو کچھ تکلیف ہو دکھ ہو وہ بے لوث پیار کرتی ہیں میری ایک ہی بیٹی اور جب بھی کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کی ماں کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ کے آ جاتی ہے ماں کیا تو جو بیٹیاں ہیں خدا نے ان کے دل میں محبت اور ہم دیکھتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ صابر ہے مجھے ٹائم بتایا گیا تھا کہ میرا تھوڑا یہ آپ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو دیکھیں محبت کو زوال نہیں نبوتیں ہوں تو معروف ہو جائیں گی زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی علم ہو تو مٹ جائے گی آج کا بڑا دور ہے زبانوں پر اور وہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مسیحا ہو جائے غیر زبانہ بولنے والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو سپیریئر کہتے ہیں کہ ہمیں خدا نے بڑی برکت دی ہے ایسے غیر زبانہ بولتے ہیں لیکن خدا جانتا ہے وہ جانتا ہے کیونکہ یہ انسان اور خدا کا جو ہے ایک لنک لیکن انسان ہوتے ہوئے وہ اپنے آپ کو ہم سے اونچے درجے کا مسیح سمجھتے ہیں اور یہاں پہ کیا ہے کہ زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تھوڑے سے محبت ہو میری سمندن کراچی میں بہت نام ہے اس کا جولی پال اور وہ پائی مشن اس میں بڑا کام کرتا لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا سیریس سمجھتا میری اس سے بات کی تھی ناراض ہو میں جو بات کر دوں کبھی کر دوں تو وہ ناراض ہو کیوں آپ نے دیکھا کہ یہ جو گھر ہے یہ اس لیے بناتے ہیں ہم لوگ یہ کیا ہے خدا کا
گھر ہے اور ہم اس میں کیا کرنے آتے ہیں؟ عبادت کرنے آتے ہیں۔ کلام نماز کی کتاب میں لکھا ہے تو جب اس گھر میں داخل ہوں تو کیا کر؟ سنجیدگی سے قدم رکھ۔ اور جب میں اس کو دیکھتا ہوں، اگر آپ فیس بک دیکھتی ہیں جو دیکھتے ہیں لوگ، وہ دیکھیں اس پہ جولی بال لکھا ہوگا، اور وہ جب عبادت کراتی ہے تو پورا اسٹیج میں ڈانس ہوتا ہے۔ اور میں جب ان سے اس معاملے میں بات کرتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں۔ داؤد نے مجھے تمثیل دیتی ہے، داؤد نے بھی ڈانس، لیکن وہ جو سینیریو ہے اس کو نہیں بتاتی کہ وہ کس وجہ سے اس نے کیا۔ لیکن جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے سنجیدگی سے۔ داؤد نے خدا کی ہیکل میں آ کے ڈانس نہیں کیا، اس نے جو ڈانس کیا تھا، اگر آپ نے غور سے مطالعہ کیا ہو تو ڈر کی وجہ سے اپنی جان کو بچانے کے لیے اس نے صندوق کے آگے ڈانس کیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ دو لوگ جنہوں نے اس صندوق کو ہاتھ لگایا اسی دم مر گئے۔ اس خوف کی وجہ سے وہ اس کے احترام میں، ڈر میں اس نے وہ ڈانس کرتا ہوا اس کو لے کے۔ لیکن یہ ہمارے جو بھائی لوگ ہیں یہ اس کے لیے تو محبت جو ہے وہ صابر ہے، ہم برداشت کرتی ہے، لیکن ہم میں وہ بات نہیں ہے برداشت۔ تو اس کا جب ہم برداشت نہیں کرتے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم میں محبت نہیں ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، اور علم، کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے علم پر بڑا فخر کرتے ہیں، میں نے PhD کی، میں نے MA کیا، میں نے یہ کیا اور وہ کیا، لیکن کلام کہتا ہے کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ساری علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم کیا ہے؟ ہماری نبوتیں تمام۔ تو یہ تمام باتیں جو پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتا ہے وہ اس لیے کہ ہماری تربیت، ہم محبت کریں جیسے خدا نے ہم سے محبت کی ہے، ہم بھی ایک دوسرے سے محبت کریں، اور ہم اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں کہلانے والے۔ خدا آج کے اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ گھر بھر کے خالی کو مالک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف خدا اس وقت کے لیے، اور خاص کر کے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے بیٹے بیٹیوں کے لیے جو اس وقت تیرے گھر میں موجود ہیں۔ تو تیرے خدا ہم پر رحم کر، اور ان سب بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے خدا اس سے محبت مانگ لیتا ہوں، ان کے دلوں کو تبدیلی کر، ان کے دلوں میں محبت ڈال، تاکہ یہ تیری خدا جیسے تو نے ہم سے محبت کی ہم بھی ایک دوسرے سے محبت کریں اور تیرے نام کو جلاتے کا وسیلہ ٹھہرے۔ جس طرح تو نے آج صبح سے لے کر اب تک حفاظت کی، اب جب کہ تیری خدا میں اپنے گھر کو جانا چاہتا ہوں تو میرے ساتھ ہونا، راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور کر دیں۔ تیرے پیارے مقدس جلالی نام کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں، آمین۔ تھینک یو۔ آئیے ہم کھڑے ہو کر رسولوں کا عقیدہ دہراتے ہیں۔